الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ونشهد أن سيدنا وسندنا شفيعنا وكريمنا ورحيمنا وأعلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا صاحب التاج والمعراج وعلى آلك وصحابك يا إمام الأنبياء والمرسلين سر محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے سر محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے نگاہیں منتظر رہ جائے اور دیدار ہو جائے نگاہیں منتظر رہ جائے اور دیدار ہو جائے فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے جو مجھ کو دیکھ لے
اس کو تیرا دیدار ہو جائے، اور غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے، بے دام ہی بک جائے بازار نبی میں، اس طرح کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے، سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے، سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیو شہر مدینہ میں، نہ جانے سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیوں شہر مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا سفر بیکار ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا سفر بیکار ہو جائے، یہ کوچائے جانا ہے آہستہ قدم رکھنا، یہ کوچائے جانا ہے ذرا آہستہ قدم رکھنا، ہر جا پہ فرشتوں کی بارات کھڑی ہوگی، سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیوں شہر مدینہ میں، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، کہیں ایسا نہ ہو
سارا صبر بیکار ہو جائے، اور تصور میں تیرے ہر شے پہ یوں نظریں جماتا ہوں، نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے، نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے۔ حبیب اس حال سے اب تر بھی حالے زار ہو جائے، جو ہونا ہے سو ہو جائے مگر دیدار ہو جائے، سرے محفل گرم اتنا میری سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے۔ تمام احباب نہایت ذوق و شوق سے باواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بعد حمد و ثنا، حضرات گرامی، آج ماہ رمضان المبارک 16واں روزہ ہے، 7 اپریل 2023 اور تیسرا جمعہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور آج کا ہمارا موضوع ہے اسلام کا پہلا معرکہ غزوہ بدر۔ انشاءاللہ بیان ہوگا، اور دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ پاک لوگوں کا، پاکیزہ ہستیوں کا ذکر خیر کرنا، ان جنتی لوگوں کا ذکر کرنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ویسے تو ہمارا یہ ذہن اور عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جنتی ہیں، اور قرآن کریم سے یہ واضح طور پہ آیت کریمہ سے بات ثابت ہے کہ اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اپنے رب سے راضی ہوئے۔ لیکن 2 غزوے، 2 جنگیں ایسے ہیں کہ جس میں شامل ہونے والے سارے مسلمان جنتی ہیں، سارے مسلمان جنتی ہیں۔ ان میں سے ایک غزوہ بدر ہے اور دوسرا حدیبیہ ہے۔ یہ 2 اس پائے کے غزوے ہوئے ہیں کہ جن کی برات اور جنتی ہونے کا اعلان واضح طور پہ کیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا، آج سے 1450 سال، کہ میں نے اصحاب بدر کے شہداء کو جنت میں دیکھا ہے، جنت میں دیکھا۔ تو اللہ کے نبی کی زبان نبوت سے نکلی ہوئی ہر بات ہمارے لیے دلیل اور حجت ہے۔ تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح
اور پایہ ثبوت کو پہنچ گئی کہ جب حضور نے فرمایا میں نے ان کو جنت میں دیکھا تو وہ جنتی ہے، اور پھر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی اتباع کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے، سب صحابی عادل ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں اور جنتی ہیں، اور جنتی اس وجہ سے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نبوت پایا، حضور کا کلمہ پڑھا، نبی پاک کا دیدار کیا، دنیا کے تمام لوگوں سے افضل و اعلیٰ ممتاز اور فیض نبوت سے مشرف کر دیے گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب حضور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، مکے میں اتنی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، ابھی وہ تکلیفیں ختم نہیں ہوئی تھی، وہ زخم ابھی پرانے نہیں ہوئے تھے کہ مدینہ پاک میں بھی آپ کو مصائب و آلام کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ یہاں منافقین بھی موجود تھے تو وہ چھپ کے کافروں سے ساز باز کرتے تھے، اور یہاں کی خبریں مدینہ پاک کی مکہ والوں کو، کافروں اور مشرکوں کو دیتے تھے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا، اور اپنے غلاموں اور صحابہ کو ہمیشہ حضور یہی تربیت و وصیت فرماتے کہ اللہ کی راہ میں تکلیفیں آتی ہیں، لیکن ایمان والوں کی یہ شان ہے کہ وہ صبر و استقلال کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں کو، پیاروں کو آزماتا ہے، لیکن اللہ کے پیارے آزمائشوں میں ثابت قدم رہتے ہیں اور وہ عزیمت کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ ہم نے تمہیں بھی آزمایا، تم سے پہلے لوگوں کی بھی ہم نے آزمائش کی۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمائشوں میں ڈالا، تکلیفوں میں ڈالا، مصیبتوں سے دوچار کیا اور آزمایا۔ من قبلکم، اور ہم تمہیں بھی آزمائیں گے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ فرماتا ہے یہ آزمائش ہم کیوں کرتے ہیں، تکلیفوں سے دوچار کیوں کرتے ہیں، تمہارا امتحان کیوں لیتے ہیں، تاکہ رب ظاہر کر دے سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں۔ تو یہ آزمائش اس لیے آتی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا، بیماریوں کو برا بلا نہ کہو، یہ آتی ہیں تو تمہیں گناہوں سے پاک کر جاتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں تو گناہ، مسلمان کے لیے ہر آزمائش میں اللہ نے اجر رکھا ہے۔ چھوٹے بچے چلے جائیں تو قیامت کے دن شفیع بنا دیے جاتے ہیں، بخار آئے تو گناہ جڑ جاتے ہیں، کوئی زخم آئے تو انسان کے درجات بلند ہو جاتے ہیں، اور کوئی 2-4 سال والی بیماری اگر لگ گئی ہے تو بستر پہ ہے، لیٹے لیٹے بھی اللہ اسے گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ اور جنت تو پاکیزہ مقام کا نام ہے، لہٰذا اللہ بندہ گناہگار کو پاک کر کے اس جنت میں داخل کرتا ہے۔ تو یہ رب کی محبت ہے، لیکن ہماری اور تمہاری خوش نصیبی ہے کہ ہم حضور کی امت میں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انبیاء بھی آزمائے گئے، مرسلین بھی قتل اور شہید کیے گئے، لیکن بعض انبیاء ایسے ہیں جو آرے سے چروا دیے گئے، بعض شہید کر دیے گئے ہیں، اور بعض جو ہیں انہوں نے اور بھی مصائب و آلام کا سامنا کیا، اور جتنا میں راہ خدا میں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ستایا گیا، اتنا کوئی نہیں ستایا گیا۔ لیکن فرمایا مومن کی شان یہ ہے
اللہ تعالیٰ کی حبیب فرماتے ہیں رب کا فرمان یہ اللہ آزمائے گا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم تمہیں آزمائیں گے خوف سے، بھوک سے، مالوں میں کمی کر کے اور تمہاری جان سے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور بشارت ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ جو صابرین ہیں اور مخلصین ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ کہتے ہیں یہ آزمائش، یہ مصیبت، یہ تکلیفیں ہمارے رب کی طرف سے ہمارے پاس آئی ہیں، اور نہ ان تکلیفوں نے ہمیشہ رہنا ہے، نہ ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، نہ اس دنیا نے ہمیشہ رہنا ہے۔ آخر ایک دن ہر چیز نے اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، فرمایا کہ ہم نے اسی رب کی طرف لوٹنا ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، جب انبیاء اور مرسلین کی آزمائشیں آئی ہیں، صحابہ کرام کی آزمائشیں آئی ہیں، امام الانبیاء کی آزمائش آئی ہے، اور اہل بیت نبوت کی آزمائش آئی ہے، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں کہ یہ کہہ دیں مولا ہماری آزمائش نہیں کرنا؟ ہر ایک نے تکلیفیں اور مصیبتوں کا سامنا کیا، لیکن ان نے ہمیشہ صبر و استقلال کا مظاہرہ کیا۔ تو بدر والوں نے بھی آزمائش سے دو چار ہوئے، تو اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ فرمایا البتہ تحقیق اللہ نے تمہاری مدد کی میدان بدر میں، حالانکہ تم بے سر و سامان تھے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور تم اس کے شکر گزار ہو جاؤ۔ غزوہ بدر میں جو کہ 2 ہجری 17 رمضان المبارک بروز جمعۃ المبارک روزے کی حالت میں 624 عیسوی میں یہ لڑا گیا، اور مدینہ پاک سے کچھ فاصلے کے اوپر یہ میدان ہے، اور آج بھی وہ یادگار وہاں موجود ہے۔ بدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ بدر بن حارث کا ایک کنواں تھا جس کا پانی میٹھا تھا، صاف اور شفاف کنواں تھا اور بڑا کنواں تھا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب سورج نکلتا ہے تو اس کی شعائیں ہر جگہ پڑتی ہیں، اور چاند رات کو نکلتا ہے تو اس کی ضیائیں، تو بدر کی روشنی جو ہے وہ اس کنویں کے اندر نظر آتی تھی، تو اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں بدر۔ تو بدر بن حارث کے نام کا کنواں تو بدر کے نام ہی سے وہ مشہور ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگ کرنا نہیں چاہتے تھے، لیکن ابو جہل اور کافروں نے، مشرکوں نے مجبور کیا، تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کو اکٹھا کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، اور یاد رکھو نبی پاک کی یہ تربیت ہے، حضور جب بھی کوئی کام کرتے مشورہ کرتے، کیونکہ مشورہ کرنے میں خیر ہے، اور فرمایا شاور الامور خیرہا، مشورہ خیر ہے۔ اور میں بارہا بتا چکا ہوں، پھر بتاتا ہوں، 3 آدمی زندگی میں کبھی نقصان نہیں اٹھاتے، یہ عادت بنا لے۔ مشورہ کرنے والا، میانہ روی یعنی اعتدال سے چلنے والا، اور تیسرا استخارہ کرنے والا۔ صحابہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس طرح استخارہ سکھاتے تھے، اس کی دعا سکھاتے تھے جس طرح سورہ فاتحہ سکھاتے ہیں۔ سفر کرنا ہو، کاروبار کرنا ہو، بچے بچی کا نکاح کرنا ہو، رشتہ کرنا ہو، تو استخارہ کیا کرو۔
نبی پاک کا طریقہ ہے۔ جب ہم حضور کے طریقے پہ چلیں گے تو انشاءاللہ پھر خیر ہی خیر ہوگی۔ استخارے میں اللہ کی طرف سے رہنمائی ہو جاتی ہے۔ مشورہ خیر ہے لیکن کرو اپنے بڑوں سے، بزرگوں سے، جو عمر کے اس دانے پہ پہنچے ہو، بڑی عمر کو، جن کی زندگی بھر کا تجربہ ہو، ان سے مشورہ کیا کرو اور پھر اعتدال، کہ پیسہ آ جائے تو یہ نہیں ہے پانی کی طرح اس کو بہا دینا ہے، یہ بھی سوچا کرو کہ کتنی محنت سے ہم نے کمایا ہے۔ اس کو ایسے نہ بہایا کرو شیطانی کاموں میں، بلکہ لگاؤ تو اچھے کام میں لگاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ آیا کہ حرام کے راستے پہ لوٹا دیا ہے، حرام کاموں میں لوٹا دیا۔ دیکھو بڑی محنت سے روٹی روزی کمائی جاتی ہے تو حلال کے پیسے کی قدر کیا کرو، اس کو حرام۔ ہاں میں ایک بات بتاتا ہوں، ایک شخص حضرت عثمان ذو النورین کے پاس آیا توجہ کے ساتھ، تو آپ گھر والی سے شکوہ کر رہے تھے، اللہ کی بندی رات تو نے دیے میں تیل زیادہ ڈال دیا ہے، تھوڑا ڈالتی، زیادہ ڈال دیا ہے، تو اگر تھوڑا ڈالتی تو ہماری رات تو گزر ہی جانی تھی۔ تو رات کو سوتے ہوئے پھر بندے کو پتہ نہیں چلتا، وہ دیا جلتا رہا ہے تو تیل ضائع ہو گیا۔ تو ایک شخص سوال کرنے کے لیے آیا تھا، مانگنے کے لیے، کہا یہ گھر والی سے لڑ رہے ہیں، لڑنے ایک تنبیہ ہوتی ہے، ورنہ صحابہ تو با کردار اور با اخلاق تھے۔ تو کہا یہ میرے کو کیا دیں گے؟ تو وہ جانے لگا تو آپ نے آواز دی، میاں ادھر آؤ۔ کیسے آنا ہوا؟ کہا حضرت میں پریشان تھا، میں نے کہا کچھ مانگوں آپ سے، تو آپ نے فرمایا لو 1000 دینار کی تھالی لے جاؤ، 1000 دینار کی تھیلی لے جاؤ۔ وہ کہنے لگا حضرت مسئلہ بتائیں۔ آپ نے فرمایا پوچھ۔ کہا گھر والی سے آپ کہہ رہے ہیں کہ تیل کم ڈالنا تھا، زیادہ ڈال دیا، اور تیل کے اوپر بات ہو رہی ہے، اور ادھر میرے کو 1000 دینار کی۔ فرمایا وہ میری ذات کے لیے تھا، وہ میری ذات کے لیے تھا، یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ تو صحابہ کرام کا منشا اور مقصد کیا ہوتا تھا؟ خود پھٹے ہوئے کپڑے پہن لیتے اور قسم پرسی کی زندگی گزارتے ہیں، سوکھی کھجوریں کھا کے گزارا کر لیتے، لیکن جب اللہ رسول کی بات آتی تو دل کھول کے قربان کرتے۔ اور آج کا معاملہ اس کے الٹ ہے، اچھے بھی ہیں، ایسی بات نہیں ہے، جہاں اللہ رسول کی بات آئے، علماء دین کی بات آئے، مساجد و مدارس کی بات آئے تو اس پہ کنجوسی کا اظہار کرتے ہیں، جبکہ یہاں دینا چاہیے، یہاں دو گے تو اللہ اور زیادہ بڑھا کے دے گا، اور جہاں نہیں دینا چاہیے وہاں ایسے لٹارے ہوتے ہیں کہ رے رب کا نام الامان والحفیظ۔ تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سوال کرے گا، میں نے تجھے رزق حلال دیا، اس کو تم نے کہاں کہاں خرچ کیا ہے؟ تو یہ سوال ہوگا، جوانی دی تھی تو نے کیسے گزاری، صحت دی تھی تو نے صحت کے زمانے سے کیا فائدہ اٹھایا، میں نے تجھے اولاد دی تھی ان کو کیا سکھایا ہے؟ تو یہ سارے سوالات ہونے ہیں۔ تو بات چل رہی تھی، نبی پاک نے مشورہ کیا، مشورہ حضور سید عالم کی سنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافروں کا لشکر آ رہا ہے، ابو جہل ان کا سپہ سالار بنا ہوا ہے، اور عتبہ و شیبہ اور ولید آ رہے ہیں، تو میرے یارو تمہارا کیا مشورہ ہے؟ کیا کرنا چاہیے؟ کہیں ایسا نہ ہو مدینے پہ حملہ کر دیں اور جس میں بچے بھی شہید ہو جائیں، خواتین بھی شہید ہو جائیں، اور مدینہ پاک کی بھی بے حرمتی ہو، تو تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تو صحابہ کی ایک میٹنگ بلائی اور لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، حضرت مقداد نے عرض کی یا رسول اللہ ہم قوم موسیٰ والے نہیں ہیں، جنہوں نے کہا تھا فقال لا نقول كما قال قوم موسى اذهب انت وربك فقاتلا ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك
یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، جلدوں میں صفحہ نمبر 564 ہے، حدیث بھی ہے اور جس میں قرآن کی آیت کا حصہ بھی ہے کہ ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں کہیں گے آپ اور آپ کا خدا لڑے، بلکہ ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہم جانے قربان کریں گے۔ ادب سے عرض کی مقداد نے سید دوران، نہیں مرنے سے ہم ڈرتے حبیب میں خالق یزدان، واللہ ہم باجان و دل غلامان محمد ہے، ثنا خوان محمد ہیں، فدایان محمد ہیں، نبی کا حکم ہو تو پھاند جائے ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر سے، تو ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں، یا رسول اللہ آپ کا حکم ہو۔ حضور نے جب دیکھا مقداد ہیں، حضرت فاروق اعظم ہیں، حضرت صدیق اکبر ہیں، دیگر صحابہ ہیں، سب کا جوش بھی بڑا ہے، ولولہ ہے، ذوق شہادت ہے، اور ان کے جذبہ ایمانی کو دیکھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس پھر تیار ہو جاؤ، بس پھر تیار ہو جاؤ، اللہ کی مدد آنے والی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، یہ ہے ایمان۔ حضور نے فرمایا گھر نہیں جانا، یہیں سے چل پڑو، یہیں سے چل پڑو۔ تو وہ سارے چل پڑے، فرمایا جو بیٹھا ہے اٹھ جائے، جو اٹھا ہوا ہے وہ روانہ ہو جائے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ تو وہ جتنے تھے وہ سارے چل پڑے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سپہ سالاری فرما رہے تھے، ادھر سے کافروں کا لشکر پہنچ چکا تھا، اس کی تعداد تھی 1000، جس میں 700 اونٹ تھی، 300 گھوڑے تھے، اور ان کے پاس اسلحہ سامان حرب وافر مقدار میں موجود تھا۔ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ آنے والے 313 تھے، جس نے 83 مہاجرین صحابہ سے، 61 قبیلہ اوس سے صحابہ تھے، اور 169 جو ہے وہ قبیلہ خزرج سے تھے۔ تو ان کی تعداد بنی 313 تعداد صحابہ کرام کی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کے اوپر وہ چلنے لگے۔ حضور علیہ السلام تشریف لے گئے اور بدر کے مقام پہ، تو ان لوگوں نے کنویں پہ کافروں نے قبضہ کر لیا تھا، اور انہوں نے چٹیل میدان پہ انہوں نے خیمے لگائے تھے کافروں نے، مشرکوں نے، اور مسلمانوں کو ریتلی زمین ملی۔ یہ پریشان تھے کہ ریتلی زمین میں گھوڑے کا چلنا بھی مشکل ہے، اور بعد نے کہا کہ صحابہ کرام کے پاس 60 اونٹ تھے یا 70 اونٹ تھے، باقی سامان بہت کم تھا، آگے ذکر ہوگا۔ تو حضور علیہ السلام وہاں پہنچے۔ اب زہر شیطان جو ہے وہ انسان کو وسوسہ دلاتا ہے، اب کیا بنے گا، یہ میدان کے اوپر بھی قبضہ کر لیا ہے، پکی زمین پہ ہیں، خیمے بھی لگا لیے، کنویں پہ قبضہ بھی کر لیا، تو ادھر صحابہ پریشان ہیں۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ ایک سفر کے تھکے ہوئے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے تھے اور یہی ان کی ڈھارس تھی۔ تو حضور علیہ السلام نے دعا مانگی، صحابہ تھکے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نیند کو طاری کر دیا۔ کیا طاری کر دیا؟ نیند کو، تھکے ہوئے تھے کہ میرے محبوب کے غلام تھوڑی دیر سو جائے، اور حضور آپ کو پتہ نہیں سوتے، وہ امت کے لیے بیدار تھے۔ اللہ فرماتا ہے اذ یغشکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء
ماء ليطهركم به ويذهب رجز الشيطان وليربط على قلوبكم وَيُثَبِّتْ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ سورہ انفال ہے۔ یاد کرو جب تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تم پر ہم نے اونگ طاری کر دی، آسمان سے پانی برسایا تاکہ تمہیں پاکی حاصل ہو، یعنی وضو کرنے کے لیے پانی مل جائے، تو پانی جگہ جگہ ٹھہر گیا، ریتلی زمین بھی تر ہو گئی۔ ویسے ریتلی زمین پہ بارش ہونا تو پتہ نہیں چلتا بارش کا، ہے خیر آباد چلے جاؤ نا، جتنی بارش بھی ہو جائے وہ زمین پی جاتی ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ تھا، اللہ کی مدد تھی، کیونکہ مسلمانوں کا جذبہ ایمان تڑپ سچی تھی۔ جب تڑپ سچی ہوتی ہے تو پھر اللہ کی مدد پہنچتی ہے۔ کوئی کام بھی کرو، اسلام اور دین کی خدمت کے لیے کوئی قدم بھی اٹھاؤ، ہیں تبلیغ کے لیے کوئی قدم بھی اٹھاؤ، اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے کوئی قدم اٹھاؤ، تو پھر بندے اللہ کی نصرت تمہارے ساتھ ہوتی ہے۔ تو اس لیے دین سے جڑے رہا کرو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کی ناپاکی تم سے دور کر دی، تمہارے دل مضبوط کر دیے۔ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتْ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تمہارے قدم ثابت کر دیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی تھی۔ تو صحابہ نے پانی بھر لیا مشکوں کے اندر، اور اونٹوں کو بھی پلا لیا، گھوڑوں نے بھی پی لیا، اور خود بھی سیراب ہو گئے، اور پتھر لگا ہوئے نا، جیسے تالاب نما ڈگی ہو جاتی ہے ایسے کر لیا، اور ادھر جو بارش پڑی چٹیل میدان پہ تو کیچڑ ہو گیا، ان کے جانور بھی پھسلتے تھے، خود بھی چلتے پھسل جاتے تھے، ہیں اور خیموں کی بھی ایسی حالت ہی، ساری مٹی زدہ ہو گئے ہیں۔ ابھی جو صحابہ کرام کا وہ مذاق اڑا رہے تھے کہ یہ ان کو ریتلی زمین ملی ہے، ہم خوب ان پہ وار کریں گے، تو اللہ نے پاسا ہی پلٹا دیا ہیں۔ تو کہتے ہیں فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اللہ فرماتا ہے یریدون لیذھبوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ کافروں کی ہمیشہ سے یہ سازش رہی، تمنا اور خواہش رہی اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا ڈالیں، تو اللہ اپنا نور پورا کر کے رہے گا۔ یہ نہیں چاہتے مسلمان بڑے پھلے پھولے اور ان کی معیشت اچھی ہو جائے، مسلمان خوش رہیں، آپس میں ان کے اتحاد رہے۔ اس وقت مسلمان اللہ کا کرم ہے اتنے ہیں کہ تقریباً 1.5 ارب کے قریب مسلمان ہیں۔ اگر ان کے اندر اتحاد ہو جائے نا تو نا کچھیاں بوٹیاں نہ یہ چبا دیے۔ یہ امریکہ اور جیسی طاقتیں مسلمانوں میں اتحاد پیدا ہی نہیں ہونے دیتی کہ جس دن یہ اکٹھے ہو گئے نا تو پھر کافروں کی موت ہے۔ یہ بڑے بزدل ہیں کافر اور مشرک ہے۔ ایک جنگ میں صحابہ مسواک کر رہے ہیں، کہتے ہیں یہ تو کچے ہی کھا جائیں گے ہمیں، دیکھ کے وہ ایسا روب طاری ہو گیا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے یہ نعمتیں دی، ان میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ ابھی ہم 1 مہینے کی مسافت بھی ہوتے ہیں، کافروں کے اوپر ہمارا روب پڑ جاتا ہے۔ لومیاں رات ہو گئی، ادھر کافر اور مشرک اپنا نیند کے اندر چلے گئے، خراٹے مارنے لگے۔ نبی پاک نے فرمایا صحابہ کو تم بھی جا کے آرام کر لو، صبر سو گئے، حضور بیدار ہے۔ سلا کر پہلووں میں سب کو سوئی بدر کی وادی، نہ تھا بیدار کوئی ہاں مگر اسلام کا ہادی، یہی سر تھا کہ سجدہ ریز تھا درگاہ باری میں، یہی روشن جبی مصروف تھی طاعت گزاری میں، یہ پر انوار آنکھیں
اشک کی لڑیاں پروتی تھی، خدا کے سامنے خل کے خدا کے غم میں روتی تھی۔ یعنی حضور رو رہے تھے، دعائیں مانگ رہے تھے کہ یا اللہ یہ سب تیرے ہی بندے ہیں، ادھر کافر مشرک ہیں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ ان سے لڑائی کروں، کیونکہ اگر ایک صف میں ایمان والوں کے باپ ہے تو کافروں کی صف میں بیٹا ہے، اگر ایک صف میں ایمان والوں کی بھتیجا ہے تو کافروں کی صف میں ماموں کھڑا ہے، یعنی آپس میں رشتہ دار ہیں، خاندان والے ہیں۔ تو میں نہیں چاہتا کہ بیٹا باپ کو قتل کرے اور بھتیجا ماموں کو قتل کرے، بھتیجا چاچو کو قتل کرے، بھانجا ماموں کو قتل کرے، تو یہ سب خاندان والے ہیں۔ دیکھو جان کے دشمن ہیں، لیکن حضور پھر بھی چاہ رہے ہیں کہ جنگ نہ ہو، لڑائی جھگڑا نہ ہو، قتل و غارت گری نہ ہو۔ نبی پاک کا اصول جنگ بھی یہی تھا کہ حضور فرماتے جب کسی علاقے کو صحابہ کو فرمایا فتح کرنے کے لیے جاؤ تو فرمایا درخت نہیں کاٹنا، عورتوں پہ تلواریں نہیں اٹھانا، بچوں کو قتل نہیں کرنا ہے، گھروں کو کسی کے برباد نہیں کرنا۔ اور آج کافر اور مشرک، انہیں نہ عورتوں کی پرواہ، نہ بچوں کی پرواہ، نہ مکانوں کی۔ شام کا کیا حال کیا ہے ان ظالموں نے، عراق کا کیا حال کیا ہے، افغانستان کا کیا حال کیا ہے، لیکن ان کے اندر کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کی رمق نظر نہیں آتی، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی کوئی پاسداری نظر نہیں آتی۔ ان ظالموں کے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ ماہ رمضان کے اندر روزے کی حالت میں مسلمان فلسطین مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھتے ہیں تو ان پہ فائر کرتے ہیں، گولیاں چلاتے ہیں، اور نماز کی حالت میں ان کو مارتے ہیں، شہید کرتے ہیں۔ تو یاد رکھو ایک دن اللہ کی عدالت میں حاضری ضرور ہوگی، پھر کافروں کو پتہ چلے گا کہ اللہ کا عذاب کس کروٹ بدلتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، ظالم لوگ ان قریب جان لیں گے کہ اللہ کا عذاب کس کروٹ بدلتا ہے۔ بہرحال صبح ہو گئی، نماز ادا فرما لی گئی، حضور نے صف بندی فرمائی، صف بندی فرمائی، فرمایا صفیں باندھے کھڑے تھے سامنے ایمان والے بھی، خدا والے محمد والے بھی، قرآن والے بھی، نمائش تھی نہ شوکت تھی، نہ گھوڑے تھے نہ جوڑے تھے، نہ کلگی تھی نہ ترا تھا، کمندے تھی نہ کوڑے تھے، اور غریبی کی حالت تھی، تھے ان کے پاس تو گھوڑے 6 زرنے 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ دنیا بھر کی تقدیریں، نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ تھا انہیں تو بس ایک کالی کملی والے پر۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صف بندی فرمائی۔ بڑا مختصر کرتے ہوئے حضور صف بندی فرماتے ہیں، اور ایک صحابی غالباً ان کا پیٹ بڑا تھا اور آگے نکلا ہوا تھا، حضور نے نیزے سے ان کو اشارہ کیا برابر ہو جاؤ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، چاہے وہ میدان جہاد ہو، چاہے وہ مسجد کے اندر نماز کی صفیں ہوں، چاہے وہ جنازے کی صفیں ہوں، صف بندی میں آپ بہت خیال کیا کرتے تھے، وہ آپ بھی کیا کریں۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی کہاں کوئی آگے بڑھا کوئی پیچھے، تو صف بندی کا اہتمام بہت ضروری ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر ارشاد فرمایا صفوں کو درست رکھو، اگر تمہاری صفیں ٹیڑھی ہوں گی تو تمہارے دل بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے، ہیں تمہارے دل بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ تو فرمایا اس چیز کا خیال۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ کے نیزے کی نوک سے مجھے تکلیف ہوئی ہے۔ یہ ایک ان کا طریقہ تھا صحابی کا، اپنی قسمت آزمائی کرنے کا۔ تو آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے ہیں، کسی کو تکلیف نہیں دیتے ہیں۔ مجھے تکلیف پہنچی ہے، مجھے بدلہ دیں۔ حضور نے فرمایا آ جا۔ تو ان کا پیٹ ننگا تھا، تو حضور نے فرمایا اچھا میں بھی اپنا پیٹ ننگا کرتا ہوں۔ جب ننگا کیا تو وہ آگے بڑھے، انہوں نے حضور کے بڑھ کے پیٹ کو چوم لیا اور گلے لگا لیا۔ فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ آخری وقت ہے، جنگ ہو رہی ہے، نہ جانے شہادت کا مرتبہ مل جائے، تو جاتے جاتے دل چاہتا تھا کہ حضور کے جسم سے جسم لگ جائے۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ خیال ہے تمہارا؟ فرمایا جاؤ جہنم کی آگ تیرے اوپر حرام ہو گئی، تیرا جسم نبی کے جسم سے لگ گیا ہے۔ اللہ اللہ۔ تو جس کا جسم ایک بار حضور کے جسم سے لگے وہ جنتی ہو جائے، اور جس کو صدیق اکبر اس ہستی کو اپنے کندھوں پہ اٹھائے تو ان کا کیا مرتبہ مقام ہوگا۔ اللہ اللہ۔ بہرحال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صفیں درست فرما لی، صحابہ کرام درست صفیں کر کے کھڑے ہوئے تھے۔ ادھر سے کافروں میں سے سب سے پہلے جنگ کی جو ابتدا ہوئی، عتبہ نکلا، اپنے بھائی شیبہ کو ساتھ لیا، آجا دائیں، اور ولید بیٹے کو بائیں لیا۔ مکے کا بڑا رئیس تھا، ابو جہل کا نائب تھا، قریشی تھا، اور بڑی غرور و تکبر کی جسارت کرتا ہوا نکلا کہ ہمارے مقابلے میں بھیجو۔ حضور نے کچھ لوگوں کو بھیجا تو انہوں نے تکبر کا مظاہرہ کیا، ہم مکے کے معاذ اللہ چرواہوں سے، مدینے کے چرواہوں سے لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہمارے برابر کے بھیجو، ہم قریش ہیں اور قریش سے بھیجو۔ نبی پاک نے فرمایا چاچا تم نکلو، ابو عبیدہ تم نکلو، علی مرتضیٰ تم نکلو۔ ادھر سے عتبہ ہے، ولید ہے اور شیبہ ہے۔ یہ سن کر میر حمزہ ابو عبیدہ مرتضیٰ نکلے، یہ سن کر میر حمزہ ابو عبیدہ مرتضیٰ نکلے، لگاتے نعرہ تکبیر سب شیر خدا نکلے۔ لگاتے، آپ نہیں نعرہ لگانا، لگاتے نعرہ تکبیر سب شیر خدا نکلے۔ یعنی وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی، حضرت امیر حمزہ نے عتبہ کا مقابلہ کیا، اور علی مرتضیٰ نے ابو عبیدہ کا مقابلہ کیا۔ حضرت علی مرتضیٰ نے ولید کا مقابلہ کیا، اور حضرت ابو عبیدہ نے شیبہ کا مقابلہ کیا۔ جنگ بڑے زور کی شروع ہو گئی، ابتدائی ایسی ہوئی تھی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عتبہ کو واصل بجہنم کر دیا، علی مرتضیٰ نے ولید کو فی النار کر دیا، اور شیبہ نے حضرت ابو عبیدہ کو زخمی کیا۔ علی مرتضیٰ نے دیکھا تو پلٹے اور جوش میں آ کے وار جو کیا تو شیبہ کو بھی واصل بجہنم کر دیا، لیکن ابو عبیدہ کی ٹانگ کٹ چکی تھی، صحابی تھے، اور خون کافی بہہ چکا تھا، اور اب بچنے کی امید باقی نہیں تھی۔ صحابہ کرام اٹھا کے لائے، حضور کے پاس رکھ دیا۔ ابھی نبی پاک کچھ قدموں کے اوپر تھے، تو اس صحابی کے جسم سے خون کافی بہہ چکا تھا، اور جسم جو ہے اس کی طاقت جواب دیتی جا رہی تھی۔ تو اس صحابی نے اپنے آپ کو گھسیٹتے گھسیٹتے حضور کے قدموں میں لا کھڑا کر دیا۔ یا رسول اللہ میں شہید ہوں، فرمایا ہاں تو شہید ہے۔ یا رسول اللہ میں جنتی ہوں، فرمایا ہاں تو جنتی ہے۔ بس اتنا کہا، سبحان اللہ، اور
اپنا سر حضور کے قدموں پہ رکھ دیا۔ ایسی قضا کے اوپر کتنا فخر ہے کہ وقت قضا آئے تو قدم نبی پاک کے ہوں اور سر عاشق کا ہو، تو ایسی موت آئے تو 1000 بار آئے، ایسی موت کے اوپر جان قربان ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب آپ نے دیکھا کہ ابتدا اچھی ہوئی ہے، ابو جہل نے خطاب کیا، کہا اوے حملہ کرو، یہ تھوڑے سے مسلمان ہیں اور یہ تمہارے برابر کے نہیں ہیں، طاقت ان کے اندر نہیں ہے، بڑھ کے حملہ کر دو، ایک بار ہی ایک ہی حملے میں ختم کر دو۔ کھڑے تم دیکھتے ہو تم کو غیرت کیوں نہیں آتی؟ تمہارے 3 سردار مرے گئے ہیں، غضب سے قتل عتبہ پر یہ چھاتی پھٹ نہیں جاتی۔ غرور اور تکبر بول رہا تھا، کفر بول رہا تھا، شر بول رہا تھا، فساد بول رہا تھا، اور ادھر ایمان والے تھے ادھر شیطان والے تھے، ادھر اشرار تھے ادھر ابرار تھے، اور ادھر جنتی تھے ادھر کافر تھے۔ یہ سجدہ کرنے والے کیا لڑیں گے سر بلندوں سے، انہیں ہم لے چلیں گے باندھ کر اپنی کمندوں سے۔ اکٹھے مل کے ایک دعویٰ کرو جنگ جو مردو، بڑھو اب ایک ہی رے لے میں سب کو کاٹ کر دھر دو۔ اور مسلمانوں کا بھی جوش تھا، اٹھو جوش غضب سے اور مسلمانوں کو نہلا دو، وہ جس جنت کے طالب ہیں انہیں اسی میں پہنچا دو۔ 70 سال عمر تھی ابو جہل کی جب یہ بدبخت مرا ہے، لیکن 70 سال میں بھی غرور نہیں جا رہا تھا، تکبر نہیں جا رہا تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دعائیں کر رہے ہیں، یغشکم النعاس امنۃ، فرمایا قرآن کی آیت ہے 4 پارہ ہے، اللہ فرماتا ہے حبیب رب نے آپ کی دعا قبول کر لی، جب آپ اپنے رب سے التجائیں کر رہے تھے اللہ کی مدد آ گئی اور حکم ہوا ہم نے 1000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری محبوب مدد کر رہے ہیں، پھر فرمایا 3000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کر رہے ہیں، پھر حکم آیا 5000 فرشتوں کے ساتھ ہم تمہاری مدد کر رہے ہیں۔ گمسان کی جنگ شروع ہو گئی اور لڑائی ہو رہی تھی۔ اس لڑائی کے اندر ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں دوڑے ہوئے آئے، یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے، میرے پاس تلوار نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا چھڑی اٹھائی، ہری ٹانی تھی کھجور کی، وہ اٹھائی، فرمایا لے یہ تیری تلوار ہے، لے تیری تلوار ہے۔ سبحان اللہ، جیسے ہی اس صحابی نے ہاتھ میں پکڑا تو وہ تلوار بن گئی۔ اللہ اللہ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام نے تلوار کا حق ادا کر دیا ہے، کافروں کو کاٹنے لگے۔ اسی اسنا کے اندر ایک صحابی کی آنکھ میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کی آنکھ میں تیر لگا تو یہ آنکھ کا ڈیلا نکل آیا، اور تیر ایسا سخت لگا تھا ڈیلا بہر جا گرا۔ انہوں نے ہاتھ کی ہتھیلی پہ ڈیلے کو رکھا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ میری آنکھ نکل گئی ہے، مہربانی فرمائے۔ آپ نے فرمایا اسی جنگ کی حالت میں، او میرے غلام یہ بتا تجھے آنکھ چاہیے یا جنت چاہیے؟ یا رسول اللہ میں نے تو آنکھ کا سوال کیا ہے، جنت آپ نے خود فرما دی ہے، تو آنکھ میری مرضی سے دے دے، جنت اپنی مرضی سے عطا کر دے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آج کہتے ہیں حضور ہماری مثل ہے، نبی پاک کے بھی ہاتھ ہمارے بھی ہاتھ، ان کے بھی 2 کان ہمارے بھی 2 کان، ان کے بھی 2 پاؤں ہمارے بھی پاؤں۔ میاں کہنے میں تو بے شک سچا ہے، ان کے بھی پاؤں ہیں، مکے مدینے پہ چلتے دیکھتے ہو تو سدرا کی بلندی پہ جاتے بھی دیکھ لیا کر ہیں،
ان کے بھی 2 ہاتھ ہیں، تمہارے بھی 2 ہاتھ ہیں، تیرے اشارے سے مکان کے بنیر پہ بیٹھا کوا نہیں اڑتا ہے، حضور اشارہ کریں تو چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، ڈوبا سورج پلٹ آتا ہے، درخت اپنی جڑوں کو چیرتے ہوئے آ جاتے ہیں، مٹھی میں پتھر کنکریاں کلمہ پڑھنے لگ جاتی ہیں، اور ہاتھ سے آب کوثر کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، اور کہتا ہے نبی کی کہ بھی 2 کان میرے، تو دیوار کے پیچھے نہ سن سکے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ کے عرش پہ جو نور کی کلمیں چلا کرتی تھی، میں ماں کے پیٹ میں ان کلموں کی آواز سنا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، یہ میرے نبی کی شان ہے، بڑے خوش نصیب ہو کہ اللہ نے ایسے نبی کی امت میں پیدا کیا ہے۔ بہرحال حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کے مقام پہ حضور نے ڈیلا رکھا، اللہ اللہ، نبی پاک نے اپنا لعاب لگایا، وہ آنکھ ٹھیک ہو گئی، ایسا محسوس ہوتا تھا کبھی خرابی نہیں ہوئی ہے، کبھی نکلی ہی نہیں ہے۔ اس کو فرمایا لو، ایک صحابی کھجور کھا رہے تھے، جنگ لڑتے لڑتے بھوک لگ گئی ان کو، بہرحال بتایا گیا ہے، تو یہ اس طرح کی روایت میں کہتا ہوں روزے کی حالت میں سب صحابہ تھے، کھجور کیسے کھا سکتے، شاید یہ کسی اور جنگ کا واقعہ ہو، پر ان کے بارے میں آتا ہے شاید یہ غزوہ احد کا واقعہ ہو سکتا ہے کہ وہ رمضان میں نہیں لڑا گیا، تو وہ حضور نے فرمایا اس جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعت زمین و آسمان سے بڑی ہے، ان نے کھجور کھا دی، پھینک دی، اور کہا کہ ایسی جنت سے پھر جلدی جانا چاہیے، اس کے اندر کھجوریں کھانے میں دیر ہو جائے گی۔ وہ لڑتے لڑتے وہ بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ اب اتنے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں، سنو، عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ کھڑا ہوا تھا، ایک صحابیاں حضرت افرا، ان کے 7 بیٹے ہوئے ہیں اور بیٹی بھی ہوئی، اور ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، اور ان کے 2 بیٹے معوذ اور معاذ، یہ 2 شہزادے آئے حضور کی بارگاہ میں، کیسا ان کا جذبہ تھا، جب جنگ میں شامل ہونے لگے نا تو یا رسول اللہ ہمیں بھی اجازت ہے، فرمایا تم چھوٹے ہو ابھی بچے ہو، تو بڑے کو حضور نے دیکھا تو فرمایا چلو یہ تو شامل ہو جائے گا، تو چھوٹا ہے، اس نے چھوٹے کو اشارہ کیا کہ میں کشتی کا بولتا ہوں، حضور کشتی لڑائیں گے، پشت تیرے کو تو اجازت ملی گئی ہے، اور تو پشت لگا لینا میرے کو بھی مل جائے گی۔ وہ کہہ رہے یا رسول اللہ میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں بڑے سے، اور میں زیادہ جنگ لڑتا ہوں، تو اگر آپ چاہیں تو کشتی کرا لیں۔ حضور مسکرا پڑے، فرمایا کیا وہ بچے تھے، 10-12 سال کی عمریں ہیں، لیکن جذبہ ایمانی نہیں، ہمارے بچوں کا ہی بڑا جذبہ ہے، ایسی بات نہیں ہے، ساری رات کرکٹ کھیلتے ہیں اور صبح فجر کا ٹائم ہوتا ہے تو سو جاتے ہیں، بڑا جذبہ ہے ان کا۔ میں وہ بابا افسر اللہ جنت نصیب کرے، وہ رات کو 2 بجے ہم آ رہے تھے، یہ سامنے سے روڈ سے وہ سارے بلوچ بچے جو ہے کرکٹ کھیل رہے ہیں، ادھر آئے تو ادھر بھی، اور باقاعدہ لائٹیں لگا کے، واہ واہ، قربان جائیں ان کے جذبے کے اوپر، یہ اسلام کے مجاہد بنیں گے۔ اور ادھر بھی دیکھو، خوف خدا کرو جوانوں، اللہ کا خوف کرو، تمہاری جوانیاں بسر ہوں تو قرآن پڑھتے ہوئے بسر ہوں، نبی کا دین سیکھتے ہوئے بسر ہوں، صرف تم پہ جوانی آئی ہے، وہ بھی تو جوان تھے علی اکبر جن نے میدان کربلا میں جان قربان کر دی، صحابہ کا جذبہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو کشتی لڑو، بڑے نے پوچھ دے دی، چھوٹا اوپر چڑھ گیا، اس کو بھی اجازت مل گئی۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں ایک مقام پہ کھڑا تھا، وہ دونوں بچے ننھی ننھی تلواریں پکڑے میرے پاس آئے، کہا چاچا یہ تو بتا ابو جہل کہاں ہے؟ کہا بچوں تم کیا کرو گے ابو جہل کا، وہ تو کافر اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں تم کیا کرو گے؟ وہ کہتے ہیں قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، قسم کھائی گے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دی تاغ وہ محبوب میں باری کو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے اشارہ کیا سفید گھوڑے پہ کالے لباس کے اندر، ڈاکٹر صاحب اندر آ جائیں گے، اندر تشریف لائیں، کرسی دے دیں ان کو۔
یہاں تک کہ جو پیچھے والے حضرات ہیں وہ قریب قریب ہو جایا کرے، بعد میں آنے والوں کو پریشانی نہ ہو۔ تو یہاں تک کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں انہوں نے ننھی ننھی تلواروں سے حملہ جو کیا، ابو جہل کے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ ڈالی اور اس کو بھی مار مار کے نہ نیچے کرا دیا بچوں نے۔ جذبہ بڑا تھا، ایمان بڑا تھا۔ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے رہ جائے مگر کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ ایک بچے کے لڑتے لڑتے بازو پہ تلوار لگی تو وہ تلوار کا ایسا وار ہوا کہ بازو لٹک گیا۔ اس بچے نے جذبہ شہادت سے شہادت نصیب ہو جائے تو پاؤں کے نیچے ہاتھ کو رکھا، کھینچا اور یہاں تک کہ دوسرے ہاتھ سے تلوار پکڑی، ایک بچہ جام شہادت نوش کر گیا۔ دوسرا بچہ بھی اکرمہ نے وار کیا ابو جہل کے بیٹے نے، وہ بھی جام شہادت نوش کر گیا۔ لیکن جاتے جاتے دنیا سے انہوں نے ابو جہل بدبخت کا کام کر دیا۔ وہ زمین پہ پڑا ہوا تھا، خون بہہ رہا تھا، اور عبداللہ ابن مسعود کو حضور نے فرمایا ابو جہل کی خبر لے کے آؤ۔ وہ دوڑے ہوئے آئے تو وہ آخری سانسیں لے رہا تھا، تو کہنے لگا آخری وقت 70 سال کی عمر ہے ابو جہل کی اس وقت، لیکن غرور و تکبر نہیں ٹوٹا۔ کہا میری گردن کاٹنا تو یہاں قریب سے کاٹنا، تاکہ میرا سر جو ہے وہ سر پڑے ہوں سرداروں کے تو اس وقت میرا سر بڑا لگے۔ آخری وقت اس بدبخت کا غرور نہیں ٹوٹا۔ تو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی اور 70 جو ہے کافر مر گئے اور 74 گرفتار ہو گئے، 74 گرفتار ہو گئے۔ اور غزوہ بدر میں 14 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا، 6 مہاجر ہیں اور 8 انصار ہیں، اور اللہ نے ان کو فتح عطا فرما دی۔ نبی پاک نے حکم دیا جنازے پڑھ کے صحابہ کے ان کو دفنا دیا، کافروں کی لاشوں کو ایک کنویں کے اندر پھینک دیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ٹائم مکمل ہو چکا ہے، تو بخاری شریف کے اندر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے وہ کنویں میں پھینکا تھا نا کافروں کی لاشوں کو، حضور کنویں کے پاس چلے گئے، فرمایا او ولید، او شیبہ، او عتبہ، ابو جہل بتاؤ تم نے اللہ اور رسول کے وعدے کو کیسے پا لیا؟ اسلام کے مخالف تھے نا، آج پڑے ہوئے ہو نا کنویں کے اندر اور بے ایمانی اور کفر کی موت مر گئے ہو۔ تو حضرت عمر فاروق نے حضور کا پیچھے سے قمیض کا دامن پکڑا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے باتیں کر رہے ہیں، یہ مر گئے، یہ آپ کیسے یہ سن سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اے عمر یہ تم سے زیادہ سن رہے لیکن جواب دینے سے قاصر ہے، جواب دینے سے قاصر۔ کاش میں نہیں چاہتا تھا یہ مارے جائیں، اگر یہ کلمہ پڑھ لیتے اسلام کے سپاہی بن جاتے تو ایسی ذلت امیز موت نہ مرتے۔ تو کافر مرے تو جہنمی اور مردے ہیں، مسلمان شہادت پائے تو بخشا بخشایا مومن ہے۔ شہید کا قطرہ خون کا قطرہ زمین پہ گرنے نہیں پاتا، حضور فرماتے ہیں اللہ اس کی بخشش فرما دے۔ اللہ سے دعا ہے جو ذکر کیا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور مسجد کے اندر جو ہے یہ اب ماربل کا سیز ادھر بھی رکھا ہے ادھر بھی رکھا ہے، تو رات جو ہم نے گنا تھا کتنے ماربل تھے ہیں، ایک صف میں 30 لگیں گے، تو بہرحال حاجی صاحب تو بتا رہے تھے 228 ہیں، لیکن یہ 228 سے بڑھیں گے ہیں، نہیں یہ 330 بنے ہیں، رات جو حساب کیا ہے نا 330 کا بنا ہے، حاجی صاحب 280 کہہ رہے ہیں۔ بہرحال جتنے بھی ہیں تو ایک مصلی لگنے کے ساتھ 3000 کا ہے، تو یہ یہاں سے لے کے برآمدے تک سارے مصلی لگانے، تو اللہ کا گھر ہے، تو اس میں آپ تمام حضرات تعاون فرمائیں۔ تو ایک مصلی بھی اگر کوئی دیتا ہے نمازی، جن کو اللہ نے دیا ہے وہ زیادہ بھی دے سکتے ہیں، تو یہ مصلی لگ جائیں گے تو مسجد میں خوبصورتی بھی آ جائے گی اور آرام سے نماز بھی پڑھیں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے مسجد کے تعمیری معاملات الحمدللہ
ایک عرصہ ہو گیا ہے جب سے میں آیا ہوں، تو کوشش کر رہی ہے انتظامیہ بھی، اور میں بھی بارہا اعلان کرتا رہا، تو کافی کام ہوئے ہیں، اور مسجد کی تعمیر آپ کے سامنے ہے، تو اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ ملایا کریں۔ جن نے آج تک تعاون کیا اللہ ان کا تعاون قبول کرے، جنہوں نے اس مسجد کی بنیادیں ڈالی ہیں آج وہ نہیں ہے دنیا میں، قبروں میں چلے گئے، ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے کہ قبر میں ثواب پہنچ رہا ہے۔ یہ 7 ہی قبریں ہیں، یہ بھی مسجد سے محبت کرنے والے لوگ، اللہ جنت میں ان کو بھی اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بابا خواج محمد ہیں، بابا عبدالعزیز ہیں، اور دوسرے ایک بزرگ ہیں۔ تو مسجد سے پیار اور مسجد کی خدمت دنیا و آخرت میں کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ ہے، تو اس میں تعاون کیا کریں۔ مسجدیں اور مدارس یہ آپ کے تعاون سے چلتے۔ قاری صاحب سے ملتمس ہو تھوڑا سا، ٹھیک۔ اور یہ مدرسۃ المدینہ زکوٰۃ فطرہ اس میں بھی لگتا ہے، اس میں بھی تعاون کریں۔ اور میرا مدرسہ بھی خیر آباد میں، پہلے ہم 120 گز کے اوپر خواتین کا مدرسہ بنا رہے ہیں، اس کے بعد پھر بچوں کا بنائیں گے۔ اور میں نمازیوں کو فرداً بھی کہتا ہوں اور اجتماعی طور پہ بھی کہتا ہوں، اور کسی کے ساتھ زبردستی نہیں ہے۔ لوگ باتیں کرتے ہیں یہ نامناسب ہے، وہ امام صاحب بولے اپنے گھر کے لیے میرے گھر میں راشن ڈلواؤ تو نہیں ڈلواؤ، میں اپنی ذات کے لیے تم سے سوال کروں نہ دو۔ مجھے یہ بتاؤ یہ 4 پلاٹ 2016 میں میں نے لیے تھے، وہ بھی اپنے پیسے جمع کر کے میں نے کہیں سے ادھار لے کے کیے تھے۔ 4 پلاٹ ہیں، میری بھی 5 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹے۔ اگر میرے اوپر دنیا داری کا غلبہ ہوتا میں چاہتا میں ایک پلاٹ اپنے بچے کے نام کر دوں، لیکن میں نے نہیں کیا۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، اس طرح نہ کیا کرو، دل دکھتا ہے کہ ایک بندہ مخلص ہو کے دین کا کام کرے اور پھر بھی اس کے اوپر تم باتیں کرو۔ تو خوف خدا کیا کرو، اللہ کا خوف کیا کرو۔ میں اسپیکر میں چندے کے لیے 8 سال ہو گئے مجھے، میں نے کبھی اپنی ذات کے لیے اعلان نہیں کیا۔ ہاں مؤذن صاحب کی شادی ہوئی تو میں نے اعلان کیا ہے، تو کسی نمازی نے دیے ہوں گے، امام صاحب نے بار بار کہا ہے تو ہم نے دے دیے۔ نہ دو بھائی، میں نے کوئی تمہارا ہاتھ پکڑا ہے کہ مجھے چندہ دو؟ تمہارا دل مانتا ہے اپنے امام کو عالم دین ہے، امین سمجھتے ہو، امانت دار سمجھتے ہو تو دو، نہیں سمجھتے ہو تو نہ دو، وہ تمہارا اللہ رسول کا معاملہ ہے۔ تم نہیں دو گے تو کیا یہ مدرسہ نہیں بنے گا؟ لیکن باتیں نہیں کرو، باتوں سے تکلیف پہنچتی ہے، دماغی طور پہ اذیت پہنچتی ہے۔ تو یہ بلکہ تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ وہاں خیر آباد کے اندر 2-3 عورتوں کے بچیوں کے معاملات ہوئے ہیں، تو میں نے کہا کہ ان کی تربیت بہت ضروری ہے، تو ان کی تربیت کے لیے خواتین کو خواتین پڑھاتی اچھی لگتی ہے، تو وہاں خواتین کا مدرسہ ہے، معلمہ ہوں گی، گھر والی عالمہ قاریہ ہے وہ پڑھائے گی، خواتین کی تربیت ہوگی، بچیاں حافظہ بنیں گی، قاریہ بنیں گی، عالمہ بنیں گی، یہ غلط کام ہے۔ اس کے بعد بچوں کا بنائیں گے، اس میں بچے حافظ قاری عالم بنیں گے۔ تو مجھے ایک بچہ یہ جو پودا لگایا بھائی حفیظ الرحمان کی نگرانی میں، قاری لیاس صاحب کی نگرانی میں یہ ہوا ہے، یہاں کتنے بچے حافظ، یہ حافظ عقیل یہی کا پڑھا ہوا بچہ ہے، آج قرآن سنا رہا ہے، کتنے بچے یہاں سے حافظ بن کے نکلے۔ تو یہ غلط کام ہے؟ اچھا کام ہے۔ اچھے کام میں کبھی بھی منہ نہ موڑو، تعاونوا علی البر والتقوی، فرمایا نیکی میں تعاون کرو، بدی میں تعاون نہ کرو۔ تو بھائی رمضان شریف، ایک رمضان شریف آتا ہے، 11 مہینے کے بعد لوگ زکوٰۃ فطرہ لگاتے ہیں، اس کو بھی دو مدرسے کو۔ اگلے دن رسید کاٹی ہے 5000 کی، 2500 میں نے اس مدرسے خود کٹوائی ہے، 2500 اس فنڈ میں ڈالا ہے۔ ابھی حسن دین آیا گلشن غازی سے، انہوں نے 5000 دیا ہے۔ تو بھائی یہ دین کا کام ہے، یہ مدرسے آپ کے تعاون سے چلتے ہیں، نہیں دے سکتے تو اذیت نہ پہنچاؤ، تکلیف نہ دو۔ میں کوئی زبردستی نہیں کہتا، 1 روپیہ بھی اگر کوئی نہیں دے گا یہ مدرسہ پھر بھی بن جائے گا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ میرے مقتدی صرف بسم اللہ کالونی میں، الحمدللہ کراچی میں کئی مقام پہ مقتدی میرے موجود ہیں، مجھے 28 سال ہو گئی امامت کرتے ہوئے۔ ایسے لوگ ہیں، میں رمضان کی ساعتوں میں نہیں جا سکتا، کروڑوں پتی بنگلوں والے لوگ میرے مقتدی ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں زیادہ سرمایہ دار کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں، کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ دیتے ہیں جتاتے بھی ہیں۔ بہرحال دینا ہے تو آپ کی مرضی ہے، اعلان میں نے کر دیا، زکوٰۃ دیں، فطرہ دیں، سب کو دو، اپنی بہنوں کو دو، بھائیوں کو جو غریب ہے ان کو دو، رشتہ داروں کو دو، محلے میں غریبوں کو دو، مدرسوں کو دو۔ یہ سارے نظام اللہ تعالیٰ چلاتا ہے،
تو اس میں تعاون کیا کریں، تو تعاون کر کے جتایا نہ کریں۔ دینا ہے تو امام صاحب کے لیے نہیں آپ نے دینا، قرآن کے لیے دینا ہے، حدیث کے لیے دینا ہے۔ دینا ہے تو دیں، نہیں دینا تو میرے کو کوئی شکوہ بھی نہیں ہے آپ کے اوپر، یا زبردستی نہیں ہے، لیکن اس طرح کی باتیں کر کے